الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ارکان ایمان کے دوسرے پروگرام کے ساتھ ZKF نیوز کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے ارکان اسلام کا جو دوسرا رکن ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس ZKF نیوز چینل کو خود بھی سنیں گے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ احباب گرامی قدر، ارکان ایمان، جیسا کہ پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ ارکان ایمان اور اسلام دونوں ہی اہمیت کے عمل ہیں، لیکن جب تک ارکان ایمان پر آپ مکمل طور پر کاربند نہیں ہوتے اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہمارے ایمان کامل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے توحید اور شہادہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا، اور آج دوسرا جو جز ہے، جو دوسرا رکن ہے ایمان کا، وہ ہے ایمان بالملائکہ، آمنت باللہ و ملائکتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے فوراً بعد رب کائنات نے جس چیز پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری قرار دیا وہ ہے ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اب یہ فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے مختلف مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جیسے انسان ہیں، حیوان ہیں، جن، پرند اور بے شمار مخلوقات جو کہ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی، اللہ کریم نے تخلیق فرمائی۔ انہی مخلوقات میں سے ایک اہم ترین مخلوق اللہ کریم کی فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ القدر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر جو رات ہے اس رات میں اللہ کریم کے جو خاص فرشتے سیدنا جبریل امین اور دیگر ملائکہ جو ہے وہ اترتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر فرشتہ اس کو ملک بولتے ہیں اور اس کی جمع جو ہے وہ ملائکہ ہے، اور انگلش کے اندر اس کو اینجل بولتے ہیں۔ اب گرامی قدر، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ ان کا ذکر رب کائنات نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں جب بابل میں دو ملائکہ اتارے، ہاروت اور ماروت، ان کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے اور بے شمار مقامات پر قرآن کریم نے ملائکہ کا ذکر فرمایا۔ حدیث طیبہ اگر ہم لیں تو حدیث طیبہ میں بھی بے شمار مقامات پر اللہ کریم نے فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کا ذکر فرمایا حدیث طیبہ کے اندر۔ اور پھر ملائکہ میں جو سب سے بڑے ملائکہ ہے، فرشتہ ہے، وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ذات گرامی ہے، جو کہ تمام کی تمام انبیاء کرام کے صحابی ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے بعد جو دوسرے دوسرے تین ملائکہ مشہور ہیں، جن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ملائکہ ہیں اللہ کے، وہ فرشتے ہیں کہ جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جو ٹرمپٹ جو ہے اس کو بلو کریں گے قیامت کے دن، اور ان کو اللہ کریم نے پیدا فرمانے کے بعد، تخلیق فرمانے کے بعد، اللہ کریم نے ان کو اس ڈیوٹی پر مامور فرما رکھا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، جن میں ورشپ پلیسز جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ویدر کے ساتھ معاملات ہیں، بارشوں کا برسانا، کہاں برسانا، کب برسانا، اللہ کریم یہ امور ان سے سر انجام دیتا ہے۔ رزق کے معاملات بھی اللہ کریم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور بہت سی ڈیوٹیاں اللہ کریم ان فرشتوں سے لیتا ہے۔ اسی طرح
ملائکہ میں اینجل آف ڈیتھ، ملک الموت، ان کے بارے میں مستند ان کا نام گرامی جو ہے وہ اسرائیل نہیں ہے، لیکن بہرحال عوام میں مشہور اسرائیل علیہ السلام ہے، تو وہ ملک الموت ہے۔ تو یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے ان کو اسپیشل اعزازات سے نوازا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہیں، جس طرح کے 2 فرشتے جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، آنریبل ریکارڈ کیپر، جن کے بارے میں رب کائنات نے سورہ قاف میں بھی ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ سورہ انفطار میں بھی ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ 2 عزت والے فرشتے جو ہر چیز لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قاف میں رب کائنات نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو تم منہ سے نکالتے ہو وہ رقیب اور عتید، ان کا ذکر رب کائنات نے فرمایا، وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے قبر کے جو فرشتے ہیں جو ہمارا حساب و کتاب قبر میں لینے کے لیے سوال و جواب کرنے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سردار جو جنتی فرشتوں کے سردار ہیں ان کا نام رضوان ہے، پھر جو جہنم کے فرشتوں کے سردار ہیں ان کا نام مالک ہے۔ تو اس طرح مختلف کیٹیگریز ہیں فرشتوں کی۔ پھر فرشتے کچھ وہ ہیں جو کہ ہمیں پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، جو ہمیں ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں اس کے علاوہ اور بے شمار ڈیوٹیز اللہ کریم اپنے فرشتوں سے لیتا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں اور جنات کے اندر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرشتے ایک تو انتہائی کثیر اللہ کریم ان کو بنایا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں جن کو نہ تو چھوا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کو رب کائنات نے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ اور پھر فرشتے جو ہیں جیسے انسانوں کے ہاں جنات کے ہاں ایک تناسل کا سلسلہ ہے، نسل میں بڑھوتری ہوتی ہے، فرشتوں میں یہ چیز بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم مختلف انداز میں فرشتوں کو تخلیق فرماتا ہے۔ مسلمانوں کے مومنوں کے اچھے کاموں پر بھی اللہ کریم فرشتوں کو جو ہے وہ تخلیق فرماتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ کاؤنٹ کر سکے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کفر پر ہر روز 70 فرشتے، 70,000 فرشتے ہر روز صبح اور شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہوتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے فرشتے رب کائنات نے تخلیق فرمائے۔ اور بے شمار اس کے علاوہ ڈیوٹیز جو ہے وہ فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں اور انسانوں کے اندر ایک یہ بھی جو ہے وہ ڈفرنس ہے، وہ یہ کہ انسانوں کو فری ویل حاصل ہے۔ انسانوں کو رب کائنات نے فرما دیا کہ ہم نے ان کے لیے 2 راستے بنا دیے، ایک راستہ ہدایت کا ہے، ایک راستہ گمراہی کا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا، وہ جس راستے کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ فرشتوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ فرشتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے، ان کے ہاں نہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان تو انکار بھی کر دیتا ہے، رب کا انکار کر دیتا ہے، رب کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے، لیکن فرشتوں کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بڑی خوبصورت مخلوق ہے جو ہر وقت رب کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ وہ رب کے سامنے بطور تفخر، بطور تحدیث نعمت اس بات کو انہوں نے اظہار بھی کیا۔ جب اللہ کریم نے انسان اول کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کو، تو رب کائنات نے اپنی ارادہ عالیہ سے فرشتوں کو جب آگاہ کیا تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ کریم نے جب فرمایا کہ میں فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو نافذ کرے گا، جو میرے نازل شدہ احکامات کو نافذ کرے گا، تو فرشتوں نے کہا رب کائنات اس کو نہ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، اس کے اندر یہ خون بہائے گا، کرپشن کرے گا، اے رب کائنات اس کو نہ بنانا۔ پھر رب کائنات نے وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے۔ جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا رب ہم تو نہیں جانتے، اس لیے کہ تو نے ہمیں سکھائے نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب وہ بتا دیے تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم سب آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کو جو فضیلت میں نے دی ہے تم پر وہ علم کی فضیلت ہے، اس لیے تم سارے آدم کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے سجدہ کر دیا، اور ایک نے سجدہ نہ کیا جو کہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔
शैतान कहते हैं, वो बेसिकली जिन था, लेकिन अपनी इबादत के जरिए रब कायनात से इतना कुर्ब उसने हासिल कर लिया कि अल्लाह करीम ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन जब उसे हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, उसने इनकार कर दिया। तो हमारे गिरामी कदर वो सजदा कौन सा था? वो सजदा है ताजीमी था, सजदा इबादत न था। इसलिए कि सजदा इबादत करना किसी भी शरीयत में रब के अलावा जायज नहीं है। सिर्फ रब को ही सजदा किया जा सकता है, अल्लाह करीम की जात के अलावा और किसी की बारगाह में भी सजदा इबादत करना ये शिरक है। और सजदा ताजीमी साबिका उम्मतों में ये जायज था, जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद माजिद और उनकी जो है वो भाइयों ने और वालिदा ने सजदा किया। इसको सजदा ताजीमी कहा जाता है। और सजदा ताजीमी भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये भी करना हराम है। तो मेरा जी कर रहा था कि फरिश्ते अल्लाह करीम की बड़ी खूबसूरत मखलूक है। हम अक्सर औक़ात इंसान जब किसी इंसान को देखते हैं अच्छे अमल कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये तो फरिश्ता है, लेकिन हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो कि लोगों मेरे अच्छे काम देखकर मुझे फरिश्ता ना कहा करो, इसलिए कि फरिश्ते तो मुझसे अफजल नहीं है। अरे मैं तो वो हूँ जिसे अल्लाह के फरिश्तों ने सजदा किया था। लेकिन ये सजदा तब किया जा सकता है जब इंसान अपने मनसबे इंसानियत को पहचानता है, जब इंसान मनसबे इंसानियत से गिर जाता है, जब इंसान धोखा करता है, जब इंसान फराड करता है, जब इंसान दूसरों का हक छीनता है, जब इंसान मुल्क व मिल्लत और मजहब से गद्दारी करता है, उस वक्त इस इंसान के बारे में हमने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये इंसान नहीं, ये तो जानवर है, बल्कि ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। तो अब गिरामी कदर में अर्ज कर रहा था फरिश्तों के बारे में। तो ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और फरिश्तों में आप जानते हैं कि फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी असल शक्ल में भी हाजिर हुए और इसके अलावा इंसानी शक्ल में भी हाजिर हुए, जो तफसील के साथ हदीस जिब्रील में भी बयान कर चुका हूँ। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और वहां पर उन्होंने आकर हमें इस्लाम, ईमान और ihसान तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में सवालात किए। फिर मेरे करीम आका ने जवाब दिए, फिर उन्होंने इसकी तस्दीक की। गोया कि फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म को फरमाया ये जिब्रील अमीन थे, ये इसलिए आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा सके। तो पता ये चला कि फरिश्ता भी अगर कभी दीन सिखाने के लिए आए, उसे भी नूरानी शक्ल छोड़कर बशरी शक्ल इख्तियार करना पड़ती है। तो इसलिए अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गिरामी एक अकमल बशर की शक्ल में दुनिया में हमारे पास तशरीफ फरमा है, इससे उनकी नूरानियत में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो हमारे गिरामी कदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन मुख्तलिफ शक्लों में हाजिर होते रहे। तो जिब्रील अमीन और दीगर बेशुमार और फरिश्ते ये अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाते हैं और फौरी अमल दरामद ये करते हैं। हमें इन पर ईमान लाना है, हमें इनकी तादाद का पता नहीं है। हमने इस बात पर ईमान लाना है कि तमाम के तमाम फरिश्ते जिन्हें अल्लाह करीम ने तख्लीक फरमाया वो तमाम के तमाम बरहक है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और उनको मानना, उन पर ईमान लाना ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। गोया कि पता ये चला कि जो बंदा फरिश्तों के वजूद का इनकार करेगा, जो बंदा भी फरिश्तों के वजूद का इनकार करेगा, भले वो नमाज पढ़े, वो रोजा रखे, वो ज़कात दे, वो हज करे, हम उस बंदे को मुस्लिम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस्लाम के एक ईमान के बुनियादी रुकन का वो इनकार करता है, जिसका जिक्र अल्लाह करीम ने, मैंने पहले अर्ज किया कि कुरान करीम में भी और हदीस तैयबा में भी रब कायनात ने कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पर फरिश्तों का जिक्र किया। तो ये मुख्तसर सा तारफ मैंने आपके सामने फरिश्तों के बारे में करवाया। दुआ है अल्लाह करीम की ज़ात से कि अल्लाह करीम हमें फरिश्तों को के बारे में समझने की तौफीक अता फरमाए और इस नूरानी मखलूक जो है इसकी इज्जत और एहतराम करने की भी रब कायनात हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन याद रखिए फरिश्ते भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते
میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو باب گرامی قدر ہر وقت جب بھی رب توفیق عطا فرمائے درود پاک کی گجرے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے، دیگر احباب تک پہنچانے میں ZTF نیوز کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کو لائک بھی کیجیے اور اپنے قیمتی کومنٹس بھی ہمیں دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم درست سمت اگر جا رہے ہیں تو ہماری مزید رہنمائی کیجیے اور ان چیزوں کے بارے میں نشاندہی کیجیے کہ جو ہم آپ سے سامنے بیان کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔